حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ اور زندگی چاہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹانا، سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دینا، رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگانا، جس کا جرم صرف یہ ہو کہ وہ اپنے خدا کا ہو گیا ہے۔ یہ تھی زمین کی وہ انسانی نسل جو کہتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال سچ مچ یہ ہے کہ ہم خدا کی اس جنت کو مفت بھی لینا نہیں چاہتے، مگر دوزخ کو ہر قیمت پر مول لینے کے لیے تیار ہیں، عملاً تیار ہیں۔ خدا کے حضور 5 وقت مفت میں سر جھکا دینا ہمارے لیے مشکل ہے، مگر دنیا کے حقیر ترین ٹھیکروں کے لیے ہم 24 گھنٹے بڑے سے بڑے پہاڑ اٹھانے یا پاپڑ بیلنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ انسان کے ساتھ مفت کی اخلاقی ہمدردی بھی ہمارے بس کا روگ نہیں رہی، مگر نفس اور شیطان جیسے دشمن جاں کے اشاروں پر ہم دن کا چین اور رات کی میٹھی نیند تج ڈالنے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ کوئی ٹھنڈے دل سے انصاف کرے کہ اگر صحابہ حقیقی مسلمان تھے تو ہم کیا ہیں؟